Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers and aspirants. Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, you are watching Bukhari Study Officials and I am Asghar Bukhari. As you know that we have started a series regarding overall levels Islamic studies and we are covering our syllabus in various through various videos. The topic that I am going to discuss with you today, that is the second part of my first video, and that was interpretation of the Holy Quran, its mean tafsir. So I have delivered one lecture and I have uploaded one video that is a first part, and now this is the second part. So we are going to start. If you are new on this channel and still you did not subscribe it, please subscribe, like and share. Dear students, we have discussed about the kinds of verses in the Holy Quran: decisive, allegorical, nasikh and mansukh, oaths and muqatta'at, recitable and non-recitable. So we are going to start from interpretation of the Holy Quran by the Hadith. As you know that Hadith and Sunnah is the second source of Islamic law, and the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is the first interpreter of the Holy Quran. So after the interpretation of the Quran by the Quran, the Hadith of the Holy Prophet ﷺ and the Sunnah of the Holy Prophet ﷺ is the second source of second basic source and very authentic source of interpretation. So as well as you know that Allah Almighty says in the Holy Quran, Ya ayyuhallazina amanu, Ya ayyuhallazina amanu, atiullah wa atiur rasula, کہ اے ایمان والو obey Allah and obey Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تم obey کرو, ان کی تم پیروی کرو. So وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, جو کچھ تمہیں میرا یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرے وہ لے لو, اور جس چیز سے وہ منع فرمائے اس سے تم رک جاؤ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انٹرپریٹیشن جو ہے قرآن پاک کی, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سینگز ہیں, ٹریڈیشنز ہیں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی, دیٹ آر آلسو دا سیکنڈ سورس آف اسلامک لا. اب ہم تھوڑا سا اور مزید آگے چلتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ, نماز قائم کرو اور زکات دو, charity tax and offer prayer and give charity tax. So what would be the time of offer the prayer? نماز ادا کرنے کا ٹائم کیا ہونا چاہیے؟ How many rakats should be in each prayer? فجر کی کتنی رکعتیں ہونی چاہیے, ظہر کی کتنی ہونی چاہیے. So all these things demonstrated and instructed to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam by his companion. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا کہ فجر کی اتنی رکعت ہونی چاہیے, اس میں آپ یہ پڑھیں گے, ظہر کی اتنی رکعت ہوں گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ فوربیڈن ٹائم کون سا والا ہے, کہ اس وقت میں آپ نے نماز نہیں ادا کرنے. پھر سجدہ صاحب کے بارے میں بتایا کہ سجدہ صاحب جو ہے وہ آپ کیسے کریں گے, اور پھر اور مزید جو ہے وہ آپ کا کریم علیہ السلام نے جو آفرنگ پریئر ہے اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے انفارم کیا. لائک پریئر, اسٹرائیو ہارڈ, جہاد کرنا ہے تو وٹ وڈ بی دا کنڈیشنز آف جہاد, اسٹرائیو ہارڈ, اور کن کے خلاف کرنا ہے, وٹ وڈ بی دی ٹرمز بٹوین ٹو پارٹیز, وہ کیا ہوں گی, اور کس مقصد کے لیے, آبجیکٹیوز کیا ہیں آپ کے جو اسٹرائیو ہارڈ کے. تو یہ سب کس نے بتایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر ایسے ہی زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ آپ نے کتنی پے کرنی ہے, کس پر پے کرنی ہے, کس کو دینی ہے. تو the hadith and sunnah is the second source of Islamic law and very authentic source of interpretation of the Holy Quran. He was sent to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was sent to explain and communicate the Quran to people. Thus his life means seerah and traditions like ahadith contain much tafsir of the Quran. There are often marked as meaning of Quranic verses in almost all the major collections of ahadith. And authentic hadith is regarded the second highest form of tafsir. اگر صحیح حدیث ہے تو وہ سیکنڈ فارم آف حدیث جو ہے تفسیر جو ہے وہ کنسیڈر کی جائے گی. آگے چلتے ہیں بیٹا. انٹرپریٹیشن آف دا ہولی قرآن اینڈ کمپینینز آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی, the best era or the best age is my age. Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, and after that those who will meet
with them who saw me, and then those who will meet those who saw my companions. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ حضور نے شاہ فرمایا میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم، اس کے بعد ان کا جو میرے زمانے کے لوگوں والوں سے ملے، یعنی اس سے مراد تابعین ہے. کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ اس سے مراد صحابہ ہے، کچھ نے کہا تابعین ہے. خیر القرون قرنی، قرنی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ یہ دونوں اس میں شامل ہیں. اس کے بعد ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ بہترین زمانہ ہے جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا. ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھا. اٹس مین تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام اینڈ دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سو followers of the companions, companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam saw to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, as well as every all verses were revealing on the front of them. So as well as they understood the verses of the Holy Quran, nobody can understand after them. So انہوں نے بتایا کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے جس میں پرومیننٹ کمپینینز ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے شاہ فرمایا کہ یہ میری امت کے استاد ہیں. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے دعا فرمائی کہ یا رب العالمین ان کو قرآن پاک کی تفسیر میرے مالک ان کو جو ہے سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. ایسے ہی اور صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کسی کے بارے میں یہ شاہ فرمایا کہ اللہ پاک ان کو تفقہ فی الدین عطا فرما. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے شاہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. حضور نے شاہ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے. تو یہ کتنا بڑا پروٹوکول ہے. سو companions of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, they also interpret the verses of the Holy Quran under the light of the demonstration and tradition and hadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So this is also authentic source. اس کو ہم آثار بھی کہتے ہیں اور reports of the صحابہ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں جی کہ interpretation of the Quran by the footsteps of the companions. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے بعد تابعین اور تبع تابعین، ان سب کا زمانہ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کو انہوں نے صحابہ کرام سے لی. تابعین نے تبع تابعین نے تابعین سے، تابعین نے صحابہ کرام سے، اور صحابہ کرام نے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اب ہم آتے ہیں بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے اس ویڈیو کا، ٹائپس آف انٹرپریٹیشن یا کمنٹریز. ٹائپس آف انٹرپریٹیشن اور کمنٹریز، کلاسیکل کمنٹریز اینڈ پرسنل ریزننگ. کلاسیکل کمنٹریز کون سی ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا تفسیر بالماسور. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اردو کے اندر، تفسیر بالماسور، یعنی ایسی تفسیر جس کو آپ نے کمپینینز کی تفسیر سے لیا، پھر ان کے فٹ فالوور سے، پھر ان کے فٹ سٹیپر سے، پھر اس طریقے سے جو ہے وہ تفسیر جو ہے اس کے چین آف ٹرانسمیٹر چلتی چلی گئی کہ میں نے یہ بات کی، میں نے اس تفسیر سے پڑھا، انہوں نے اس تفسیر کا حوالہ دیا، انہوں نے اس تفسیر کا حوالہ دیا، انہوں نے تابعین کا حوالہ دیا، انہوں نے تبع تابعین کا حوالہ دیا، انہوں نے صحابہ کرام کا حوالہ دیا، اور وہ احادیث جو ہیں وہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں اور وہ کوئی کنٹراڈکشن نہیں آتا. ورسز آف دا ہولی قرآن کے ساتھ بھی کنٹراڈکشن نہیں ہے، سینگز آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کنٹراڈکشن نہ ہو، کوئی اختلاف نہ ہو. تو ہم اس کو کہتے ہیں بیٹا کلاسیکل کمنٹریز، یعنی تفسیر بالماسور. سیکنڈ کائنڈ اس کی ہے پرسنل ریزننگ. پرسنل اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے. تفسیر بالرائے کہتے ہیں بیٹا اس کو، تفسیر بالرائے. اب جو پرسنل ریزننگ ہے اس کے آگے پھر دو کائنڈز ہیں، ایکسیپٹڈ اینڈ ریجیکٹڈ. ایکسیپٹڈ اینڈ ریجیکٹڈ. ایکسیپٹڈ وہ ہے کہ جو قرآن پاک احادیث حالات اور واقعات اس کے اگینسٹ نہ جاتی ہو، کمپینینز کے خلاف نہ ہو، تابعین کی تفسیر کے خلاف نہ ہو. ائمہ جو مجتہدین ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان ائمہ کرام کے جو ہے وہ کی مخالفت میں نہ جاتی ہو، اور تابعین کے خلاف نہ ہو، جو ٹریڈیشنز ہیں ان کے خلاف نہ ہو، یعنی عقل کے دائرے میں آتی ہو، عقل اس کو تسلیم کرتی ہو. یہ تو اس کو ایکسیپٹیبل کہا گیا ہے. اس کو کیا کہا گیا بیٹا؟ ایکسیپٹیبل. پرسنل ریزننگ میں تفسیر
एक्सेप्टेबल। रिजेक्टेड कौन सी? रिजेक्टेड वो है जो कुरान पाक से कॉन्ट्राडिक्ट करती हो, अहादीस नबवी से कॉन्ट्राडिक्शन हो, उसकी ताबीन, तबा ताबीन और दीगर जो मुफस्सिरीन है, उन मुफस्सिरीन की जो राय है, उन मुफस्सिरीन की जो तफसीर है, उनके अगेंस्ट हो, तो एक क्लैश की एक सिचुएशन बन जाए, इसको जो है वो रिजेक्टेड कहा गया है। मेरे पास कुछ ऐसी तफसीर के नाम हैं जो रिजेक्टेड है, मैं बोल देता हूँ, कभी कल को आपके काम आ जाएंगी। एक सर सैयद अहमद खान की तफसीर है, तफसीरुल कुरान व अव्वल हुदा वल फुरकान, अल सर सैयद अहमद खान। दूसरी तफसीर गुलाम अहमद परवेज की है, जिसका नाम है मतालिबुल फुरकान। तो इनको कहा गया है कि जी दीज आर रिजेक्टेड तफसीर। और इसी तरीके में पर्सनल रीजनिंग में जो एक्सेप्टेड तफसीर हैं, उनके भी 3-4 के मैं नाम बता देता हूँ, आप लिखने में आपके लिए काम आसान हो जाएगा। इमाम राजी मफातिहुल गैब, इमाम राजी की तफसीर मफातिहुल गैब, तफसीर जलालैन, जलालुद्दीन महल्ली और जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैहिमा, दोनों की एक्सेप्टेबल है। रूहुल मानी अल्लामा आलूसी की है। मारिफुल कुरान मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी की है। तो इस तरीके से ये जो तफसीर हैं एक्सेप्टेबल है। पर्सनल रीजनिंग में एक्सेप्टेबल, पर्सनल रीजनिंग में रिजेक्टेड। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान बाय द हिस्ट्री, कुरान पाक कब नाजिल हुआ, व्हाट वर द मेन सर्कमस्टांसेस, रीजंस क्या थी, उनको सामने रखते हुए भी कुरान पाक की तफसीर करना, इसको कहते हैं बेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान बाय द हिस्ट्री। कि कुरान पाक खास मौके पर नाजिल हुआ, उस मौके के खास अहकामात क्या थे, अब उनको हम अपने इस टेन्योर पे, इस इरा पे, इस एज पे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो फिर आगे उसकी क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस होंगी, क्या उसकी इंटरप्रिटेशन होगी। तो ये है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान बाय द हिस्ट्री। साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द होली कुरान, कुरान पाक की साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन भी मार्केट में मौजूद है। एक तफसीर मुझे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है, उसका नाम है तिबियानुल फुरकान। अगर आप लिखना चाहते हैं मेरा बेटा तो लिख लें, तिबियानुल फुरकान। ये है अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहिब की तफसीर है, बहुत अच्छी तफसीर है, मैंने पढ़ी। दैट इज़ वेरी फ्रूटफुल। साइंटिफिक जो स्टूडेंट जो साइंटिफिक मैदान में आगे जाना चाहते हैं, वो रिकंसाइल करना चाहते हैं साइंटिफिकली चीज़ों को और कुरान पाक की आयात को, तो इन्होंने इसमें बड़ा अच्छा काम किया है, आप ये देख सकते हैं। हु कैन कमेंट ऑन द होली कुरान, कुरान पाक पर कमेंट कौन कर सकता है, कौन जो है इसकी तफसीर कर सकता है। मस्ट बी हाईली क्वालिफाइड स्कॉलर एंड हिज और हर credentials must be recognized by the scholars, must be an extremely pious Muslim, must have absolute command over 23 sciences, तकरीबन 23 उलूम पर इसको दस्तरस हासिल हो उनको। some of their उसूल तफसीर हैं, हदीस एंड इट्स साइंसेज हैं, हिस्ट्री एंड असबाब नज़ूल है, नासिख और मनसूख का इल्म हो, अरेबिक लैंग्वेज जानते हो, ग्रामर हो और मीनिंग्स वगैरह जो है वो जानते हो, तो ये उन लोगों को इजाज़त है। अप्रोक्सीमेटली 23 साइंसेज जो है वो उलूम जो है, इन पर अगर उनको महारत है तो देन ही कैन इंटरप्रेट, ही कैन कमेंट ऑन द होली कुरान। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।